بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سارا دن اسلام آباد خبروں کا مرکز بنا رہا اور تقریباً تمام ہی عدالتوں میں آج ایک مصروف ترین دن گزرا ہے اور الیکشن کو گزرے آج 13 روز ہو چکے ہیں اور ابھی بھی کلیئر پکچر نہیں نظر آ رہی کہ کون سی جماعت کس طریقے سے اور کس میرٹ پہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ ہاں، لیکن بڑوں کی جانب سے ایک بڑا پیغام آیا ہے۔ منیب فاروق جو کہ جیو کے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے اپنے تقریباً 2 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بڑوں کی جانب سے کیا پیغام آیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا عدالتی کارروائی کی بات کر لیں تو کل نوٹیفیکیشن معطل ہوئے تھے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی، وہ بات تو پتہ ہی ہوگی آپ کو۔ اس کے علاوہ بھی آج سارا دن الیکشنز کو لے کے کافی گہما گہمی رہی اور کافی چیزیں چلتی رہی۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت، ان کو ان کے گھر پرسوں رات 1:30 بجے کے قریب چند ادارے کے بندے تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے ان کے گھر میں ریڈ کی اور ان کے ملازم کو زد و کوب کیا جائے، جیسے بھی وہ کہتے ہیں میری بھی ٹانگ پہ چوٹ آئی ہلکی پھلکی۔ تو عدالت میں آگے انہوں نے کلیئرلی سٹیٹمنٹ دی۔ پہلے تو عدالت سے انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت لی اور پھر عدالت سے پوچھا کہ یہ کیوں لوگ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو عدالت نے اس پہ کافی برہمی کا اظہار کیا کہ جب عدالت سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے تو یہ کون ہے جو عدالت سے بھی خود کو ماورا سمجھتے ہیں۔ تو باہر آنے کے بعد جب شیر افضل مروت صاحب سے نے آج میڈیا سے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے پیچھے گاؤں سے جو میرا علاقہ ہے میں نے وہاں سے سیکیورٹی منگوا لی ہے، اب یہ بھول کے بھی ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے اگر صرف کوشش بھی کی میری طرف آنے کی یا کوئی اس طرح کا کام کرنے کی تو آگے سے جواب بھی وار ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بات بلٹ تک چلی جائے۔ اگر آپ ووٹ سے نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو پھر بات بلٹ تک جا سکتی ہے۔ شیر افضل مروت کا یہ صاف کہنا تھا، انہوں نے کہا اب میں کسی کو نہیں بخشوں گا، جو کوئی مرضی آئے، ادارہ ہو، پولیس ہو، اگر غیر قانونی طور پہ بنا وارنٹ کے مجھے رات کو یا کبھی بھی گھر پہ چھاپا مار کے تنگ کیا گیا تو اس کا ایک کافی بڑا جواب ملے گا ان کو۔ اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد اور سی پی او اسلام آباد غیر حاضر ہیں، تو انہیں عدالت کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف چل رہی تھی اور وہ مل نہیں رہے۔ تو اسلام آباد کے جسٹس نے چاروں صوبوں کو نوٹس جاری کر دیا کہ جہاں سے بھی سی پی او صاحب ملے ان کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے، لیکن وہ کہیں بھی منظر نامے پہ، حتیٰ کہ آئی جی صاحب کے بارے میں بھی یہی اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں، تو اب آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کام کرتے رہے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے، اب وہ شاہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے صرف ان سے اپنے مفاد کے لیے جو کام لینے تھے لے لیے۔ جب ان پہ انکوائریاں ہوں گی، ان کو سزائیں ہوں گی تو کوئی بھی شاہ ان کو بچانے کے لیے ان کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ NA 64 گجرات جہاں سے کیسرا الہی اور ان کے اپنے بانجے مد مقابل تھے، تو اس کا فیصلہ الیکشن ٹریبیونل نے محفوظ کر لیا، وہ سنایا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی اپیل پہ نواز شریف کو نوٹس جاری کر دیا گیا، اب یہ حلقہ بھی کھلے گا اور آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہونی شروع ہوں گی۔ MQM نے جو 17 سیٹیں جیتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، جاری کرنے سے روک دیا ہے الیکشن ٹریبیونل نے۔ تو باتیں اب زیادہ آگے تک جا رہی ہیں اور اگر اتنی سیٹیں ریکور ہونا شروع ہوئی تو پھر تو تحریک انصاف حکومت بنا لے گی۔ آج وکلا کی اور فیملی ممبرز کی ملاقات ہوئی عمران خان سے جیل کے اندر، تو انہوں نے واضح اور دو ٹوک پیغام بھیجا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا میرٹ واپس کریں، ہماری جو سیٹیں ہیں، ہمارا جو مینڈیٹ ہے پورے کا پورا وہ ہمیں واپس کریں۔ اس کے بعد اپنے کام سے کام رکھیں اور سیاست میں مداخلت نہ کریں۔
لیکن آج جو سب سے اہم سٹیٹمنٹ عمران خان کی جانب سے آئی وہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد ٹویٹر پہ اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی زور و شور سے اس مہم کو چلا رہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے۔ ٹویٹر اب تک بھی بحال نہیں ہوا، پچھلے تقریباً 4 روز سے پاکستان میں ٹویٹر ڈاؤن ہے، اور مینٹیلٹی کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ اس طرح خبریں روک لیں گے، کیا آپ اس طرح ذہن تبدیل ہونے سے روک لیں گے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ ٹویٹر کو ڈاؤن اس لیے کیا گیا ہے کہ کمشنر پنڈی کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پہ جتنی تیز ہوتی جا رہی ہے مہم، ڈر تھا کہ مزید بھی سرکاری افسران سامنے آ کے ویڈیو بیان نہ دینا شروع کر دیں، اس لیے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے خاموش کروانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، جس کا ضمیر جاگے گا اللہ کے حکم سے وہ آگے گواہی دے گا، اور گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے نا یار۔ 70 ہزار کی لیڈ ہے، 50 ہزار کی لیڈ ہے، کتنی دھاندلی کر کے اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی ہتھ کنڈے آزمانا چاہتے ہیں، 2 سال میں ظلم جبر فسطیت کی آپ نے جو داستان لکھی ہے اپنوں کے اوپر لکھی ہے نا، آپ بڑے کہتے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے اور مزید دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس طرف، جو منیب فاروق کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے اس سٹیٹمنٹ میں بولا کہ میری بڑوں سے، آپ جانتے ہی ہیں بڑے کون ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، بڑے، انہوں نے اس میسج میں خود کو بڑے کہا تھا، اس لیے میں ان کے لیے بڑوں کا ہی لفظ یوز کر رہا ہوں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بولا کہ عمران خان کے اوپر کراس لگ گیا تھا، لیکن وہ اتنا مینڈیٹ لے کے آ گیا ہے، وہ 180 سیٹیں کلیم کر رہے ہیں، اور دیکھنے میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کی بہت زیادہ سیٹیں جو ہے ریگ کر کے دوسری پارٹیز کو دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آگے سے مجھے جواب ملا کہ یہ مینڈیٹ شینڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کسی کو فائدہ ہونے والا ہے، نہ ہی اس سے حکومتیں بنے گی، نہ ہی اس سے عمران خان باہر آئے گا۔ ہم اب حکومت سازی کا عمل ذرا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات میں تیزی آئے گی، اس میں ملوث افراد کو سزائیں ملیں گی، اور اس میں بھی عمران خان کو سزا ملے گی، اور کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی رعایت عمران خان کو نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا، میں نے پھر بولا کہ جب اتنا اس کے پاس ووٹ بینک ہے، اتنی اس کی فین فالوئنگ ہے، تو کیا یہ کرنا آسان ہوگا، اور ان لوگوں کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو آگے سے ایک بہت ہی مذاکرہ خیز جواب ملا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر گھر کے تمام بچے ہیروئن کا نشہ کرنے لگ جائیں یا اس کی ڈیمانڈ کریں تو کیا بڑے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں نہ کہیں گے، بڑے ان کو منع کریں گے اور ان کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ٹھیک راہ پہ رہیں۔ تو منیب فاروق نے کہا کہ یہ منشیات اور ووٹ میں سمجھا نہیں، سمجھ وہ بھی گئے تھے، سمجھ ہم بھی گئے ہیں، اور سمجھ آپ بھی گئے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا تعلق اور عمران خان سے اظہار یکجہتی اور عمران خان کے پیچھے جو ہم چل رہے ہیں، یہ ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ عمران خان کوئی پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ شاید یہاں پہ عمران خان کو اسرائیل کا ایجنٹ بتا رہے ہیں یا یہودی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے اور وہ بعد میں جا کے اسرائیل کو تسلیم کر کے پتہ نہیں یہاں پہ یہودی ریاست نہ بنا دے، خدا نخواستہ۔ مطلب اس چیز کا تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا، نبی پاک کی حرمت کا مقدمہ لڑا، اسکول میں قرآن مجید کو لازم قرار دیا، خاتم النبیین کمیٹی بنائی، سارا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ غلط، اور آپ بڑے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں پہ کس کس طرح کا تشدد کیا۔ 12,000 سے زائد کارکن جیلوں میں ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان پہ تشدد ہوتا ہے، پریس کانفرنس کر کے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ بڑے اس طرح بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کے بڑے ہیں؟ اور اگر بڑے ہیں تو پھر ہمت رکھیں نا۔ اب میں ٹاؤٹس وغیرہ کے لفظ یوز نہیں کرتا، آپ اپنے ان چہیتوں سے یا کسی سے کیوں میسج بھیجتے ہیں؟ آج تک آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سامنے آ کے کہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں۔ بس 1-2 کے بعد آپ سامنے آ کے یہ بیان ضرور دیتے ہیں کہ اب سے پہلے مداخلت تھی، اب نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد مداخلت اور تیز کر دیتے ہیں آپ سیاست میں بھی اور حکومتی نظام میں بھی۔ اگر آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ نے عمران خان پہ کانٹا لگا دیا، وہ کبھی نہیں آ سکتا اور اس کو سزائیں بھی ہو جائیں گی، اتنے پاورفل ہے تو سامنے آ کے بات کریں نا، آئیں
پریس کانفرنس کریں، بتائیں کہ عمران خان سے یہ خطرات ہے، تو چلیں آپ کے بیانیے کے پیچھے عوام لگ جائے۔ سامنے آج تک نہیں آ سکے آپ نے خود کے لیے خلائی مخلوق کا لفظ رکھ لیا، بڑے کا لفظ رکھ لیا، وہ کا لفظ رکھ لیا، اور اہم اداروں کا لفظ رکھ لیا۔ کوئی بھی نہ آج تک ایز اے ادارہ سامنے آیا، نہ ایز اے پرسن سامنے آیا کہ جی میں ISI کا ہیڈ ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے اس عہدے پہ فائز ہوں، اور ہم ملک کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئے یا یہ نہ آئے۔ چاہتے آپ ہے، کرتے بھی سب کچھ آپ ہے، اور بعد میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ تو سیاستدانوں کا معاملہ ہے۔ عوام نہیں بیوقوف بننے لگی، اور عمران خان کو یہ جو ووٹ پڑا ہے، آپ کو عوام اور عمران خان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو کتنا زیادہ ووٹ پڑا ہے۔ 180 سیٹیں وہ یقیناً کلیم کر رہے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اوریجنل جو سیٹیں جیتی گئی 180 تو فارم 45 کے مطابق وہ جیت گئے نا، فارم 45 سے پہلے جو دھاندلی ہوئی اس کے اکارڈنگ PTI 202 قومی اسمبلی کے حلقوں پہ کامیاب ہوئی ہے۔ کنفرم خبر نہیں ہے میرے پاس، نہ ہی میں اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ 202 حلقے جیتے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے جب خبر آتی ہے تو اس میں کوئی تو حقیقت ہوتی ہے۔ 202 نہ صحیح 180 بھی ہو تو آپ کے منہ پہ یہ زوردار تماچا ہے، اور یہ ووٹ یقینی طور پہ عمران خان کی حمایت میں پڑا ہے، ہمدردی میں پڑا ہے، ان سے اظہار یکجہتی میں پڑا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ اس ووٹ کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو آپ کی نفرت میں، آپ کے خلاف اور آپ پہ غم و غصے کی وجہ سے عمران خان کو پڑا ہے، اور اب بھی آپ ان کو اپنے جو بھی چہیتے وغیرہ ان کو بھیج کے تو مزید بتاتے ہیں کہ ہم اب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو کرتے رہے آپ جو کر سکتے ہیں، اس آپ کے کرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آج میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، جرنلسٹ ہے امیر عباس، ان کا ٹویٹ تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے روکتے روکتے آج دنیا کا مقبول ترین سیاسی لیڈر بنا بیٹھے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں جتنی گفتگو دنیا نے عمران خان اور اس سے چھینے گئے الیکشن پر کی، ماضی پہ کسی پاکستانی سیاسی رہنما پر نہیں ہوئی، تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا دیں یہ منوان کریکٹ بات ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے عمران خان زیادہ پاپولر ہوا ہے۔ اس سے پہلے اتنی زیادہ سیٹیں، عمران خان ہمیشہ ہاٹ فیورٹ رہتا پاکستانی سیاست میں، لیکن 2/3 3/4 پہ عمران خان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ آپ کے حماقتوں کا صلہ ہے۔ اب بھی وقت ہے، آئیں مل بیٹھ کے اس ملک کی طرف سوچیں، بجائے کہ اپنے انتقام اور اپنی اکڑ اور اپنی انا کی تسکین کے۔ اگر آپ ذرا سا بھی اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے کام کریں، اس عوام کا سوچیں۔ لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے، لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی ٹینشن میں 3 وقت گزر جاتے ہیں لوگوں کے بھوکے۔ یہ حالت ہو گئی ہے پاکستان کی۔ 7 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں پکتا۔ تو ان ساری چیزوں پہ نظر ثانی کریں، خدا را پاکستانی قوم پہ رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔